جو اس طرح مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیح کی بات نہیں فرما رہے تھے جو پہلی امت میں یعنی موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ تمثیلی طور پر اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم آنے والے اس مسئلے کو دے رہے تھے جو امت میں پیدا ہونا تھا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا اول یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرے ہوئے مسیح کا بھی نقشہ دیکھا، اور حدیث بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں وہ محفوظ ہے۔ جی۔ ان کے بال گھنگریالے تھے، رنگ سرخ تھا، جیسے زت لفظ استعمال ہوا ہے جی۔ ایسا رنگ تھا۔ اور ایک اور حدیث میں بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیح کو دیکھا جس کے پیچھے پیچھے مسیح الدجال بھی طواف کر رہا تھا، یعنی اس کی دشمنی میں، اس کی طاق میں تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں۔ جی۔ اس مسیح کا نقشہ کہتے ہیں اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے۔ اس کا نقشہ کیا ہے؟ گندمی رنگ ہے، اور بال سیدھے ہیں اور سیاہ ہیں، جی ہاں، یہ دونوں حدیث جیسے ابھی کوئی نہا کے نکلا ہو، اور اس کے بال کے کناروں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اب بال کی نوکوں سے پانی اسی وقت ٹپکتا ہے جب وہ ساتھ پھیلے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہوں۔ اوپر چڑھے ہوئے، اوپر کی طرف گچھا بنے ہوئے بالوں کی نوکوں سے پانی نیچے اترا ہی نہیں کرتا، ٹپکا نہیں کرتا۔ بس دو حلیے الگ الگ ہیں، ایک آنے والے کا حلیہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا حلیہ ہے۔ اس لیے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پرانے مسیح کی بات فرما رہے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ آگے جا کر اب میں دجال کے حوالے سے آپ پر مضمون کھولوں گا۔ وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہی اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی کلام فرما رہے تھے، ظاہری لفظی طور پر اس مسیح کو پرانا مسیح نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کا ثبوت اس مسیح کی علامتوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، صرف حکم عدل کی نہیں، ایک دجال کی بھی علامت ہے۔ جی۔ اس دجال کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں روحانی طور پر وہی مسیح ہوں، مگر کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا، اور وہ دجال آیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھے گی تو معاملہ حل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ دجال کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ دیو ہیکل ایسا بڑا کہ اس سے بڑے حجم کا انسان کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا سر گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، اور کلاؤڈ لائن سے اوپر تک اس کا عروج ہوگا۔ ایک آنکھ اندھی یعنی دائیں آنکھ، اور بائیں آنکھ ایسی روشن کہ زمین کی پاتال تک کی خبر لائے گی، نیچے تک اترے گی۔ یہ وجود ہے دجال کا جو دنیا کو بے قابل ہوگا اور ان پر حکومت کرے گا۔ اس کی مزید علامتیں کیا ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے آپ دجال کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اول یہ کہ کیا خدا کی خدائی میں وہ تاریخ جو قرآن نے محفوظ کی ہے، کہ آج تک اس قسم کی دیو مالائی کہانی پہلے بھی پیش ہوئی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوئی، سوائے طالوت علیہ السلام۔ ہاں عرض کرتا ہوں، دیو مالائی تب بنتی ہے اگر لفظاً اس کو یہی سمجھیں۔ اگر اس کی تہ میں پیغام پڑھیں تو یہ دیو مالائی کہانی بننے کی بجائے ایک عظیم الشان ایسی پیشگوئی بنتی ہے کہ جس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایک سیکنڈ۔ آپ نے فرمایا وہ قابض جو ہوگا دنیا پر، تو کس طرح قابض ہوگا؟ فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اور وہ گدھا بھی عظیم الخلقت ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ گویا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باہ کا یعنی تقریباً 105 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اور اس کی علامتیں بڑی عجیب بیان فرمائی۔ جی۔ فرمایا وہ آگ پر چلے گا، پٹھے نہیں کھائے گا، دانا دن کا اس کی غذا نہیں ہوگی،
وہ آگ کھا کر چلے گا، اور وہ گدھا خشکی پر چلے گا یا سمندر میں چلے گا یا ہوا پر؟ اس کا جواب اس طرح ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا۔ نمبر 2، اس میں سواریاں بیٹھیں گی اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، آ جاؤ جس نے بیٹھنا ہے۔ اور وہ خشکی پر بھی چلے گا۔ یہ بڑی کھلی اس کی وضاحت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی ایک جگہ سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کرتا ہے، اور اس کا سفر فضا میں کلاؤڈ لائن سے اوپر ہوگا۔ اور فرمایا وہ جو پیٹ، جس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں ہوں گی اور اندر روشنیاں جلی ہوں گی اور آرام سے بیٹھنے کے سامان موجود ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ سمندر پر بھی چلے گا، اور سمندر پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ گھٹنوں تک ڈوبے گا، اوپر باقی باڈی اس کے اوپر رہے گی۔ اور فرمایا کہ وہ کیا کیا کاروبار کرے گا سمندر پر؟ فرمایا دجال کی طرف سے وہ گندم اور غذا کے پہاڑ اٹھا کر چلے گا، ان قوموں کی طرف لے کے جائے گا اس گندم کو جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، دجال کے حمایتی ہیں۔ جو ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ چاہے بھوکے مر جائیں، ان کو یہ فوڈ کی یا گندم کی امداد نہیں پہنچے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ لفظاً پیشگوئی پوری ہو چکی ہے یا تمثیلات کی بات تھی اور آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ دجال کون ہے اور یہ سواریاں کس کی ہیں؟ فرمائیے جناب۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں تک میں نے مشکات شریف کا یا بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے، اس میں دجال کی کیفیت جیسے آپ نے واضح فرمائی ہے یہ میرے علم میں نہیں آئی۔ البتہ یہ ضرور آئی ہے کہ وہ قوی ہیکل ہوگا، تقریباً 40 روز میں تمام دنیا کا چکر لگا لے گا۔ اس کی ایک طرف بہشت ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگا، وہ آدمی کو چیرے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر چیرے گا تو نہیں چیر سکے گا۔ جہاں آپ نے یہ پڑھی تھی نا باتیں، وہیں یہ بھی ہیں، لیکن اس میں بحث کرتا ہوں نہیں، اس وقت بحث بیکار ہے۔ اب گھر جا کے تسلی سے دجال کے متعلق سب روایات اکٹھی کر لیں۔ ایک بھی روایت میں بیان نہیں کر رہا جس کی سند نہ ہو۔ نہیں جناب، میرا عرض میری بات سنیں، اب مجھے پھر موقع دیں۔ میں نے آپ سے وقتی طور پر پوچھا تھا، جی کوئی بات مائک مستقل حوالے نہیں کیا ابھی۔ جناب قصہ یہ ہے کہ یہ روایات جو دجال کے گدھے کے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں خر الدجال۔ یہ صرف پروفیسروں کے علم میں نہیں ہے، یہ عامت الناس کے علم میں ہے۔ خر دجال کا قصہ تو گھر گھر گلی گلی مشہور ہے کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا۔ اس کا انکار کرنا میرے لیے تعجب انگیز ہے، کیونکہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں، وہ خر دجال کے مضمون سے خوب واقف ہے۔ یہاں تک کہ جب 53 میں جسٹس منیر کی عدالت بیٹھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم کس نے کیا، کیوں کرایا گیا، سیاست تھی، مذہب تھا، کیا تھا، تو اس کی رپورٹ پڑھیں۔ اس میں انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ خر دجال آیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ابھی نہیں آیا۔ اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھیوں پر غور کر کے دیکھ لو، ان میں تو نہیں کہیں، اور اس پر خوب کہا پڑا اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات۔ تو خر دجال تو گلی گلی کا قصہ ہے۔ آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے تو وہ شعر مجھے یاد کرا دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دیکھیے جناب، میں نے یہ جو روایت ہے یہ عام ہے۔